اس لیے امید ہے کہ آج کی اس بات سے مسلمان ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے پیرنٹس، وہ سب کے سب آج یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. پلیز بہت ہو گیا، اب دیر مت کرو. اور خوشی یہ ہے میرا اور تمہارا رب انتظار میں بیٹھا ہے کب میرے بندے اور بندیاں مجھ سے معافی مانگیں. ان کی آنکھ کے آنسوؤں کا قطرہ آنکھ سے نکل کر گال پر بعد میں پہنچے گا، پہلے اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو. اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. جانتے ہیں کہ تم ہمارے عزیز نوجوان بچے کس ماحول میں پل رہے ہیں. بہت جلدی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن آئندہ کے لیے اب طے کرو، اب بدلنا ہے. گھر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول، بلا وجہ عورتوں اور بچیوں کا باہر نکلنا نہیں. گھر میں عورتوں کو انجوائے کرنا چاہیے، گھر کو انجوائے کرنا چاہیے. عورت کا اصل کام اس کے گھر میں ہے. گھر معمولی یونٹ نہیں ہے سوسائٹی کا. کیا ہو گیا اس دنیا کو، میں کس کس ٹاپک کو چھیڑوں. گھر سوسائٹی کا معمولی یونٹ نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے گھر. گھر ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہوگی. گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پوری. اور اس گھر کے سکون کا سرچشمہ عورت ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. اس لیے عورت کو سب سے ٹپیکل، سب سے زیادہ نازک کام دیا گیا ہے، جو بالکل فاؤنڈیشن اسٹون ہے. اگر فاؤنڈیشن اسٹون سیدھا رکھا گیا تو عمارت آگے سیدھی بنے گی. اگر فاؤنڈیشن اسٹون ٹیڑھا رکھا گیا تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی. اللہ کرے کہ ہم لوگ سبق لیں اور آج ان بکھری ہوئی باتوں سے ہم سب ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں. آئیے اب سب ذرا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. یہ خاص وقت ہے دعا کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے، اللہ بے حد دل دکھا ہوا ہے. اللہ ہمارے ہوتے ہوئے اس ملک میں آپ کی بندیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور صرف عزتیں لوٹی نہیں جا رہی، اللہ دردناک طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے. اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے. اللہ ہم سب کو اب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیجئے. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ یہ جرم سب سے بڑا ہمارا ہے. اللہ ہم مسلمان اگر اصلی مسلمان ہوتے اور ہم واقعی قرآن پر عمل کر رہے ہوتے، اللہ اگر ہم نے آپ کے اس محبت بھرے پاک پیغام کو سب تک پہنچایا ہوتا، اللہ تو ہمارے دیش کے لوگ تو بڑے کھلے دل کے ہیں، نہ جانے اب تک کیا کایا پلٹ ہو چکی ہوتی. اللہ ہم تو چپ تماشائی بنے رہے، اور اللہ یورپ کے لوگ اپنی سنسکرتی کو پھیلاتے چلے گئے اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا، پرچار کیا. اللہ ایک پیپسی کی بوتل کے ذریعے انہوں نے اللہ ہم کو اپنا غلام بنا لیا، اور ہمارے جانے انجانے میں ہمارے کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اللہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اس سنسکرتی کو قبول کر لیا جس سنسکرتی کو سنسکرتی کہنا ہی پاپ ہے. اللہ جہاں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جائے، جہاں اپنے ماں باپ سے زیادہ کتوں کے ساتھ پیار کیا جائے، اللہ جہاں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بھر کوئی وفا کے ساتھ اور پریم کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھے، اور جہاں کی عورتیں اپنے شوہروں کی بے وفا ہوں، جہاں زیادہ تر تعداد ان بچوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جن کو نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے. اس ملک کی سنسکرتی کو ہم نے قبول کیا. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہم مسلمان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم نے خود قبول کر لیا ہم سے کتنا بڑا گناہ ہوا. اللہ ہم نام لیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کا نام عائشہ رکھتے ہیں، فاطمہ رکھتے ہیں، خدیجہ، زینب اور کلثوم رکھتے ہیں. کل قیامت کے میدان میں اگر ان عورتوں نے ہماری لڑکیوں کے دامن پکڑے اور گریبان پکڑے اور کہا تم نے نام ہمارے رکھے تھے اور کام کیے تھے ننگی عورتوں کے، فاحشہ عورتوں کے، تمہیں شرم نہیں آتی تھی، تم ہمارے نام بدل لیتی، اس کے بعد جو چاہتے کرتی. اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. ہم سب سے پہلے اپنے گناہ کا
کا اپنے باپ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اس ملک کی سیوا کرتے، ایک لڑکی اور لڑکے کو سمجھانے کا انتظام کرتے، ہر ایک تک پیار بھرا سندیش پہنچاتے، اور یہ جو بیلنسڈ کلچر ہے، یہ جو بہت ہی متوازن زندگی کا طریقہ ہے، ایک بہت سنتلت تو طریقہ ہے زندگی کا، اس کو لوگوں تک پہنچاتے۔ پھر جو قبول کرتا وہ قبول کرتا، اور نہ قبول کرتا تو پھر خود اس کا نقصان اٹھاتا۔ اے مالک، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اگر اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہو جس سے کبھی بد نظری ہو گئی ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی دھبا لگ گیا ہو، میرے مولا آپ نے ابھی تک چھپائے رکھا، ہمیشہ چھپائے رکھیے گا اور معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے اللہ، آج سن لیجئے اللہ، آج مان جائیے اللہ، اللہ ہم آج آپ کو منانے آئے ہیں اللہ، اللہ منانے آئے ہیں اللہ، اللہ ہمارے دل کی بے حسی دور کر دیجئے۔ سماج میں ہونے والے ان حادثوں سے ہمارے دلوں کو تڑپا دیجئے، ہماری روحوں کو گرما دیجئے اللہ، اللہ ایمان اور عمل صالح کی دولت دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اللہ، اللہ دے دیجئے اللہ، اللہ سر سے پیر تک حیا اور حجاب کا نمونہ ہمارے گھر کی ہر بچی کو بنا دیجئے اللہ، بے پردگی سے بچا لیجئے، بد نظری سے بچا لیجئے، بے حیائی سے بچا لیجئے اللہ، اللہ اپنے کرم سے ہمارے دیش کے اس پورے سماج کو اللہ اس طرح کی زندگی گزارنے کی اللہ عقل دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے، جس سے واقعی دیش ترقی بھی کرے، اور جس سے روحانی اور اسپریچولی طور پر بھی ہم آگے بڑھیں، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھیں، ہم اپنی ویلیوز کو نہ بھول جائیں اللہ، اللہ ہمیں اپنی ویلیوز سے چمٹ کر جینے کی توفیق عطا فرما اللہ، اللہ اٹھنے سے پہلے آج کہہ دیجئے فرشتوں سے، جاؤ منشی پوریا کی مسجد میں، جاؤ جو بندے اور بندیاں میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کر دیجئے اللہ، اللہ کر دیجئے اللہ، اللہ شرمندہ ہیں ہم، اللہ معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے اللہ، خود بھی بگڑے اور دوسروں کے بھی بگڑنے کا سبب بن گئے اللہ، ہم تو وہ تھے کہ ہمیں ہماری زندگی سے دوسروں کو باقی کا پیغام ملنا چاہیے تھا۔ اے اللہ، اللہ ہم کو عقل دے دیجئے اللہ، یہ قرآن صرف ہماری کے لیے نہیں اتاری آپ نے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اتاری ہے، ہر ایک کو اس کو پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، ہر ایک کو اس کا موقع دے دیجئے کہ وہ صرف پڑھ تو لے، جان تو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے ان کا پیدا کرنے والا پیارا اللہ ان سے، اور کیا کہنا چاہتے تھے پیارے محمد ان سب سے اللہ۔ یہ راجنیتک اور پولیٹیکل نفرتیں جنہوں نے ہم سب کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے ہمارے سینوں کو پاک کر دیجئے، ایک دوسرے کی سچی محبت دے دیجئے، ایک دوسرے کی سچی محبت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم کیسے مانگیں، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا۔ اے اللہ، سردی کے اس موسم میں اگر فقیر کہیں جا کر آواز لگاتا ہے، اللہ گھر کے بچے بھی کہتے ہیں امی یہ سردی کے اندر جاڑے میں بڑی دور سے فقیر آیا ہے، یہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ اے اللہ، ہم بھی تو جاڑے کے اندر کے فقیر ہیں اور آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ایک اندھا بھکاری بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، بہت دیر تک آواز لگاتا رہا، کوئی جواب ہی نہیں ملا، تو کسی نے اندر اس سے کہا بابا یہ مسجد کا دروازہ ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کس کا جواب تم کو سننے کو ملے گا؟ بس تھوڑی دیر اس فقیر نے کچھ سوچا اور پھر ایک دم سے اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا جب مانگتے مانگتے میں اپنے رب کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو اب میں کسی اور سے کبھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ، اللہ آج ہم اپنے پیالے توڑتے ہیں، ہم بھی اپنے پیالے توڑتے ہیں اللہ، ہم بھی آج اعلان کرتے ہیں کہ جب مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں تو اب ہم کبھی کسی اور سے نہیں مانگیں گے اللہ، آپ ہی سے مانگیں گے، ہمیں اپنے در کا منگتا بنا دیجئے، اپنے در کا منگتا بنا دیجئے اللہ۔ اس پورے مجمع میں اللہ یہاں بہت سی عورتیں بھی تو آئی ہیں اللہ، پیاری پیاری بچیاں، پھول جیسی بچیاں بھی تو آئی ہیں اللہ، بھیڑیے ان پیاری پیاری بچیوں کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں اللہ ان کے دامن کو بچا کے رکھیے، ان کے سہاگ کو سلامت رکھیے، ان کو محبت کرنے والے جوڑے عطا فرما اللہ۔ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں
تو لوگ ان کی رعایت میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج تو بہت سی عورتیں آپ کے سامنے رو رو کر اس دعا پر آمین کہہ رہی ہوں گی، اللہ ہماری نہیں تو انہی کی پکار سن کر اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ مان جائیے میرے اللہ، مان جائیے میرے اللہ۔ اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، اللہ جی نہیں چاہتا کہ اٹھیں، وہ سب دے دیجئے جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ اس مجلس میں علماء بھی تو ہوں گے، حفاظ قرآن بھی تو ہوں گے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اللہ جو بہت مشکل سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں لگی ہیں۔ اللہ کیسے بچیں اور کیسے بچائیں؟ اللہ آپ ہی تقویٰ دے دیجئے، آپ ہی تقویٰ دے دیجئے، آپ ہی بچا لیجئے۔ اللہ ایمان دے دیجئے، ہمت دے دیجئے، عقل دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے۔ اے کریم آقا ایک آخری التجا اور ہے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور اللہ پوری دنیا میں جتنے آپ کے پیغمبر آئے، جہاں کہیں بھی آئے، جس ملک میں آئے، جس زبان میں آئے، ان سب پر، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ایک بیمار کے لیے اللہ صحت کی دعا کی درخواست کا پرچہ آیا، ان کو بھی شفا عطا فرما، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اور ان کے علاوہ جتنے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اے مالک اپنے کرم سے، اے مالک اپنے کرم سے ان کو مکمل صحت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔